آپ نے محسوس کیا کہ شمع زیادہ روشن ہے، تیل ڈال دیا گیا، محفل پھر سے شروع ہو جائے گی۔ گلزار کا ایک ناول ہے دو لوگ۔ مجھے یہ فخر حاصل ہے کہ گلزار صاحب کے فرمائش پر اس کا دیباچہ میں نے لکھا، وہ میں نہیں پڑھوں گا، لیکن اس کے کچھ فقرے جو ہیں، ہاتھوں نے دامن چھوڑا نہیں، وہ کہتے ہیں آنکھوں کی سگائی ٹوٹی نہیں، ہم چھوڑ تو آئے اپنے وطن، سرحد کی کلائی چھوٹی نہیں۔ یہ دو لوگ میں انہوں نے کہا۔ اب جو میں نے کہا تھا کہ ان کے درمیان ایک رابطہ ہے، نوسٹیلجیا جو ہے وہ بہت سارے لوگوں میں ہوا، آبویس ہے۔ میں بھی اگر اس طرح اپنے لاہور سے بچھڑ جاتا تو مجھ پر بھی وہ نوسٹیلجیا ہوتا۔ کنہیا لال کپور یہاں سے گئے تو نابا میں جا کے سیٹل ہو۔ کسی نے پوچھا دلی کیوں نہیں گئے، بڑے شہر میں جاتے، لاہور سے آئے تھے۔ اس نے کہا کہ جب تک لاہور جیسا اور کوئی شہر نہیں ہوگا میں نابا میں ٹھیک ہوں۔ کرشن چندر روتے ہوئے یہاں سے گئے، جانا نہیں چاہتے تھے۔ بیدی کا بھی برا حال تھا۔ اور پران نیول میرے بہت عزیز دوست، پہلی مرتبہ ان سے ملاقات ہوئی دلی میں تو انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا، جی آپ لاہور کیا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ انہوں نے وہاں پہ ایک لاہور کلب بنائی ہوئی تھی، کہنے لگے جی ہمارے اجلاس ہوتے ہیں اور اس میں صرف لاہوریے ہی شریک ہو سکتے اور پرانے لاہور کو یاد کرتے ہیں۔ کہتا لوگ تھوڑے رہ گئے، تو مجھے انہوں نے شرکت کی دعوت دی، لیکن بدقسمتی سے میں نہ جا سکا۔ نیول کی بھی کتابیں بہت زبردست، بلکہ لاسٹ ٹائم جب وہ آئے ملاقات مجھ سے رہتی تھی، بہت چاق و چوبند آدمی تھی اور کافی عمر بھی انہوں نے اچھی پائی۔ تو کہنے کہ میں اپنے بیٹے کو لے کے آیا ہوں، ہم نسبت روڈ پہ رہتے تھے، وہاں پہ اپنا مکان دکھایا۔ میں نے کہا بیٹے یہ وطن ہے تمہارا، یہ تمہارا مکان ہے، آئندہ میں جب چلا جاؤں گا تو لاہور کے ساتھ یہ تمہاری جو ہے بندھن وہ بندھا رہنا چاہیے۔ تو اسی حوالے سے میں کہتا ہوں کہ وہ جو نوسٹیلجیا ہے وہ کوئی بری بات نہیں، مطلب اس میں کریٹیوٹی ہے، لیکن ایک خاص حد آتی ہے جب نوسٹیلجیا سکنس میں بدل جاتا ہے، تب کریٹیوٹی ختم ہو جاتی ہے۔ اب مثلا منیر نیازی ہمیشہ اپنے ہوشیارپور کو یاد کرتے، لاہور جیسے شہر میں ہمیشہ وہاں کے باغوں کو یاد کرتے، موروں کو یاد کرتے، اور منیر ڈائریکٹ کبھی نہیں لکھتے تھے۔ تو ان کی ایک نظم ہے سپنا آگے جاتا کیسے، کہتے یہ اپنا وہ ڈسکرائب کر رہے ہیں وطن۔ چھوٹا سا ایک گاؤں تھا جس میں دیے تھے کم اور بہت اندھیرا، بہت شجر تھے تھوڑے گھر تھے جن کو تھا دوری نے گھیرا، اتنی بڑی تنہائی تھی جس میں جاگتا رہتا تھا دل میرا، بہت قدیم فراق تھا جس میں ایک مقرر حد سے آگے سوچ نہ سکتا تھا دل میرا، ایسی صورت میں پھر دل کو دھیان آتا کس خواب میں تیرا، راز جو حد سے باہر میں تھا اپنا آپ دکھاتا کیسے، سپنے کی بھی حد تھی آخر سپنا آگے جاتا کیسے۔ آپ دیکھیں گلزار بھی حد کی بات کرتے ہیں، سپنے کی، اور یہ بھی منیر بھی۔ مشترکہ دکھ ہے اور کریٹیوٹی کی جو الٹیمیٹ ایک پینیکل ہوتا ہے، یہ دونوں شاعر وہاں پہ پہنچتے ہیں۔ میں جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا، میں محقق نہیں ہوں، میں یہاں پہ جو بھی پروگرام پیش کرتا ہوں جو میرے مشاہدے میں چیزیں ہوتی ہیں، چنانچہ زیادہ کریٹیکل نہ ہو جائے۔ جب میں کہتا ہوں کہ تقسیم کے حوالے سے جو لٹریچر کریٹ کیا گیا تو سارا کا میں حوالہ نہیں دے سکتا، سارے کے بارے میں آگاہ بھی نہیں ہوں۔ مثلا مجھے یاد ہے کہ ایک سکھ خاتون ہے، شی میریڈ ٹو این آئرش مین، اس کا ناول آیا تھا وٹ دا باڈی ریممبرس۔ اتنا شاندار ناول تھا کہ میں نے بہت سارے لوگوں کو کہا کہ اس کا ترجمہ کریں، اور اسے پوچھا گیا کہ یہ تم نے پارٹیشن کے اوپر ناول لکھا ہے، کس طرح لکھا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میری جو چاچیاں، پھپھیاں، دادیاں، نانیاں تھیں، میں ان کے پاس بیٹھ کے کہانیاں سنتی تھی اور ان کہانیوں پہ میں نے بیس کیا ہے۔ مجھے اس خاتون کا نام یاد نہیں ہے۔ اسی طرح مطلب ہے کہ اگر منٹو کا جو ہے سر فہرست میں توبہ ٹیک سنگھ جو ہے، آئی فیل کہ اس سے بہتر پارٹیشن کے حوالے سے کوئی افسانہ نہیں لکھا ہے، کوئی تحریر نہیں لکھی۔
آپ ذرا تصور میں لائیں، اور یہ تصور صرف منٹو کے ذہن میں آ سکتا ہے، کسی اور رائٹر کے میں نہیں آ سکتا تھا، کہ تقسیم ہوئی ہے، بٹوارا ہوا ہے، نقل مکانی ہوئی ہے، تو پاگل خانہ جو ہے وہاں بھی مذہب کی بنیاد پر کچھ پاگلوں کو انڈیا بھیجا جا رہا ہے اور کچھ کو پاکستان رکھا جا رہا ہے۔ وہ پاگل جن کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کہاں پہ ہیں، کون سے وطن میں ہیں، ان کا مذہب کیا ہے، ان کا بھی بٹوارا ہو سکتا ہے۔ تو میں نے جب یہ پہلی مرتبہ پڑھا تھا تو میرے ذہن میں واقعی آیا، میں نے کہا کہ یہ پاکستان میں جتنے پاگل خانے ہوں گے ان سب کے جو پاگل ہیں علیحدہ علیحدہ کیے جاتے ہیں، تو کس طرح کریں گے؟ وہ یہ ہے کہ انیشلی جو کچھ ان کی کہیں رجسٹر پہ لکھا ہوگا کہ یہ وقار ملک جو ہیں یہ مسلمان ہیں، اور یہ تارڑ جو ہیں یہ سکھ ہیں، یا وغیرہ وغیرہ کچھ اس قسم کا ہوگا۔ اور ہندوستان میں بھی یہی ہو۔ یہ ایک عجیب چیز ہے کہ جب مطلب ہے کہ تقسیم ہوتی ہے تو پاگلوں کو بھی بخشتی نہیں ہے۔ اداس نسلیں، میرے بہت عزیز دوست عبداللہ حسین کا ناول، شورۂ آفاق ناول، انہوں نے بھی پارٹیشن کے اوپر لکھا، اور اس کا صرف چھوٹا سا حصہ میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں، کیونکہ پارٹیشن کے اپنا عبداللہ حسین کے بغیر کوئی بھی ادبی جو حوالہ ہے وہ نہیں آتا۔ کہتے ہیں پھر باہر ایک شور اٹھا اور واویلا کرتے ہوئے لوگوں کا چھوٹا سا ہجوم اسٹیشن میں داخل ہوا۔ سامنے آتے ہی ان بظاہر غیر مسلح لوگوں میں سے ایک نے جیب سے پستول نکال کر ہوا میں 2 فیر کیے، فیر لکھا ہوا۔ دوسرے نے اس کے ہاتھ سے پستول چھین کر کھڑکی کے شیشے سے منہ لگا کر باہر دیکھتے ہوئے ایک زرد رو بچے کا نشانہ لیا۔ پھر پلیٹ فارم پر سے تمام مردہ اور نیم مردہ لوگ حیرت انگیز جوش اور پھرتی کے ساتھ اٹھ کر گاڑی پر ٹوٹ پڑے۔ پٹاخے دار آوازیں، فائر، بھاگنے والوں کی چیخیں، کچھ اندر جو تھا وہ صرف تازہ انسانی خون کی بو تھی۔ یہ جو ٹرین کی بات ہوئی ہے، ابھی میں تفصیل سے اس کے بارے میں بھی بات کروں گا، کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ پارٹیشن کا، جس کو انفارچونیٹلی کہیں نا کہ جو امتیازی نشان سمبل ہے، وہ کٹی ہوئی ٹرینیں ہیں دونوں جانب سے۔ ان کی تھوڑی سی تفصیل میں بعد میں بیان کروں گا۔ بوڑھا داستان گو ہے، سانس چڑھ جاتا، سانس درست کرنا، انتظار فرمائیے۔